ان یشاء اللہ ولا تقولن، تاکید کے ساتھ ہرگز کسی بھی کام کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میں کل اس کو انجام دینے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کے ساتھ میں یہ کہہ دو کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، اس کو تاکید کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج عزیزان محترم انحرافات کے راستے بہت زیادہ ہیں، بہکانی کے دروازے بہت کھلے ہوئے ہیں۔ ممکن ہے آپ کے پاس کوئی آئے اور آنے کے بعد کہے، یا پہلے خود کہتا ہوں انشاءاللہ نہیں بلکہ انشاء علی۔ اب وہ انشاء شیطان تو نہیں کہہ سکتا، انشاء شیطان کہے گا تو وہ تو سیدھا سیدھا بچوں والا نقلی نوٹ ہو جائے گا نا۔ ایک اصلی نوٹ ہوتا ہے، اصلی ایک ہی ہوتا ہے، اصلی نوٹ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نقلی کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک بالکل بچوں والا ہوتا ہے جو چپس وغیرہ کے پیکٹ میں آتا ہے بچوں کے لیے، اور ایک جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو واقعی دیکھنے میں اصلی لگتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جو آپ کو بہکانے کا کام کرے گا وہ بچوں والا نوٹ نہیں دے گا، وہ تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو بچوں والا نوٹ ہے، وہ تو آپ نہیں لے سکتے ہو، لہذا ایسا نوٹ آپ کو لا کر دیا جائے گا جو دیکھنے میں بالکل اصلی لگے گا، اچھا لگے، آپ کو فائدہ بھی نظر آئے۔ لہذا وہ یہ تھوڑی کہے گا کہ انشاء شیطان، اگر شیطان نے چاہا، یا انشاء فلاں ایسے تھوڑی کہے گا۔ انشاء علی، اگر علی نے چاہا، تو بھی آپ کو کہے گا نا، یہ تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ مولا کائنات کی تو بات ہوئی، مولا کائنات سے تو ہمیں اتنی محبت ہے کہ محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ یہ کہہ دو کہ اگر اللہ نے چاہا۔ ہر چیز کا ایک معیار ہوتا ہے عزیزان محترم۔ مولا کائنات کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت عظیم مرتبہ ہے، لیکن سب کے لیمیٹیشنز ہیں، سب کے حدود ہیں۔ انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ نہیں ہے۔ لہذا عزیزان محترم، جوان اپنے قائد کی حفاظت کریں، بزرگ خیال رکھیں میرے عزیزو۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب آپ فرماتے کہ قلب الحدیث کالارض الخالیہ، نوجوان کا دل خالی زمین کی طرح ہے جو بالکل فصل اگانے کے لیے تیار پڑی ہوئی ہے، دانہ ڈالو اور فصل اگ جائے گی۔ جوان کا دل ایسے بالکل تیار ہے، خالی زمین کی طرح تیار پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے دل میں اپنے صحیح عقائد کو بھر دو، اگر تم نے نہیں بھرے تو غیر جو ہے اس میں برے عقائد کو بھر دیں گے۔ جیسے اگر آپ نے تیار زمین میں دانہ نہیں ڈالا تو وہ خالی پڑی رہے گی؟ نہیں، خالی نہیں پڑی رہے گی، اس میں گھاس اگ جائے گی، بیکار کی گھاسیں اگ جائیں گی۔ لہذا جان محترم، جوانوں کا خیال رکھیں۔ کبھی کوئی ممکن ہے کوئی کہے انشاء علی، یہ بھی ممکن ہے کوئی کہے اعوذ بامام زمان، اعوذ بامام زمان نہیں، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف اور صرف۔ یہ میں سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا ہوں انسان محترم، میں نے خود دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے ان چیزوں کا۔ اعوذ بامام زمان نہیں، مخصوص ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ امام زمان کی بھی پناہ ہے، اہل بیت کی بھی پناہ ہے، لیکن اس کے لیے اعوذ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے، دوسرے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اعوذ کا لفظ جو ہے وہ پناہ مانگنے کے لیے مخصوص ہے، اللہ کی پناہ کے لیے، یہ مخصوص ہے اللہ کی پناہ کے لیے۔ جس طرح سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب آپ کے لیے مخصوص لقب ہے امیر المؤمنین، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ کسی نے چھٹے امام کو کہا امیر المؤمنین، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ صرف ہمارے دادا کے لیے، کہا کہ آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا ہوں، امیر ہوں مومنوں کا، لیکن لقب مخصوص ہے دادا کے لیے، یہ لقب صرف ان کے لیے ہے، یہ خاص و خاص ہے، صرف انہی کے لیے۔ لہذا جان محترم خیال رکھیں، جوانوں کا خیال رکھیں، جوانوں کے عقائد کا خیال رکھیں، ان کے دین کا خیال رکھیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں، اگر آپ انہیں دین کی طرف نہیں لائیں گے تو بے دینی کی طرف جانے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ آپ کتنے بھی آپ جو ہے وہ باتیں دیکھ لیجیے، مثال کے طور پہ
اگر آپ کامیاب ہونے کے لیے محنت نہیں کریں گے تو ناکام ہونے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا، خود بخود ناکام ہو جائیں گے۔ اگر آپ اچھا بننے کے لیے محنت نہیں کریں گے تو برا بننے کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، خود بخود برے بن جائیں گے۔ لہذا اگر ان کو آپ دین کی طرف نہیں لائیں گے تو بے دینی کی طرف جانے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، خود بھی دین ہو جائیں گے، خود بھی دینی کی طرف چل جائیں گے۔ لہذا اذان محترم خیال رکھیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ سکون حاصل کریں ایک دوسرے کے ذریعے، لیکن اذان محترم ہم اپنی زیادہ تر صلاحیتوں کو نگیٹیوٹی میں استعمال کرتے ہیں، پازیٹیوٹی میں استعمال نہیں کرتے ہیں، پازیٹیو نہیں کرتے ہیں، غلط یوز کرتے ہیں، غلط طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ اسی کی وجہ ہے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی آپ کی ولایت کا جو غدیر خم کے میدان میں اعلان ہوا ہے مولا کائنات کی ولایت کا، یہ ایک بہت بڑا ایونٹ تھا، اور اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ، وہ دن بھی بہت عظیم دن ہے۔ عید اللہ الاکبر، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ وہ سب سے زیادہ ہمارے جذبات جو ہیں وہ اس عید سے وابستہ ہیں، اس ایونٹ سے وابستہ ہیں۔ لیکن انسان محترم سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کے معنی کو بھی سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ ولایت کے معنی کیا ہے؟ ولایت یعنی کیا؟ برادران اہل سنت کہتے ہیں ولایت کے معنی بہت سارے ہیں، ولایت کے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، بہت سارے معنی ہیں ولایت کے، لیکن برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ وہاں پر ولایت کے معنی محبت کے ہیں، دوستی کے ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ ان کے حساب سے یہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اعلان ہوا تھا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں صاحب اختیار ہوں اس کے علی بھی صاحب اختیار ہیں، جس کا میں سرپرست ہوں اس کے علی بھی سرپرست ہیں، جس کا اختیار میرے ہاتھ میں ہے اس کا اختیار علی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ معنی ہے۔ لیکن اعزاز محترم سوال یہ ہے کہ کیا عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر بھی ہم یہی معنی قبول کرتے ہیں، یا صرف زبانی طور پر یہ معنی قبول کرتے ہیں اور عملی طور پر ہم بھی وہی معنی قبول کرتے ہیں جو برادران اہل سنت نے قبول کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ اعزاز محترم اختیار کا معنی، سرپرستی کا معنی، ولایت، جس کا میں صاحب اختیار ہوں۔ پیغمبر نے پوچھا کیا تمہاری جان اور تمہارے مال پر تم سے زیادہ میرا اختیار ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے اوپر، تمہارے مال پر، تمہاری جان پر تمہارا زیادہ اختیار ہے یا میرا زیادہ اختیار ہے؟ یہ پوچھا پیغمبر نے۔ میرا اختیار ہے یا نہیں زیادہ؟ قالوا بلا، سب کے سب نے کہا کیجیے آپ کا اختیار ہے، آپ کا زیادہ اختیار ہے، پہلے آپ کا اختیار ہے پھر ہمارا اختیار ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا تو ٹھیک ہے، جس پر میرا زیادہ اختیار ہے اس پر علی کا بھی زیادہ اختیار ہے۔ اب اس اختیار کا معنی کیا ہے؟ اس اختیار کا معنی کیا ہے؟ اس اختیار کا معنی یہ ہے اگر میرے پاس کوئی چیز ہے، مثال کے طور پر میرے پاس یہ ٹیب ہے اور میرا مولا میرے سامنے موجود ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیب میں خود اپنے پاس رکھوں، میں استعمال کروں، لیکن مولا چاہتا ہے کہ نہیں یہ ٹیب آپ فلاں کو دے دو۔ تو اب ولایت کو قبول کرنے کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ میں رکھوں یا فلاں کو دے دوں جس کو مولا دینا چاہتا ہے؟ ولایت کے معنی کیا کہتے ہیں؟ ولایت کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ آپ کا زیادہ، ولایت یعنی ان کا اختیار زیادہ ہے، تو ولایت کا تقاضا کہتا ہے کہ دے دو، کیونکہ ان کا اختیار زیادہ ہے آپ کے مال پر۔ اگر وہ کہیں کہ یہ چادر آپ نہیں استعمال کرو، یہ چادر آپ کسی کو دے دو، فلاں کو دے دو،
تو پھر عزیزان محترم ولایت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ چادر ان کو دے دوں، اس لیے کہ ان کا زیادہ اختیار ہے. میرے پاس نہ میری جان کا اختیار ان سے زیادہ، نہ میرے مال کا اختیار ان سے زیادہ، نہ میرے وقت کا اختیار ان سے زیادہ. لہذا عزیزان محترم میرے وقت پر میرا زیادہ اختیار ہے یا مولا کا زیادہ اختیار ہے؟ زور سے بولے نا، مولا کا زیادہ اختیار ہے. لہذا عزیزان محترم صبح کو 5:30 بجے اگر میرا دل چاہے کہ سوتا رہوں، لیکن مولا کہہ رہا ہے کہ اٹھ جاؤ اور نماز پڑھ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب ولایت کو قبول کرنے کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ ولایت کو قبول کرنے کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ اگر غدیر کو قبول کیا ہے تو پھر کھڑا ہو جا نماز پڑھ. اگر علی کو مولا مانتا ہے تو کھڑا ہو جائے نماز پڑھ. اس لیے کہ تیرے وقت پر تیرا نہیں، علی کا اختیار ہے، پیغمبر کا اختیار ہے، حسن کا اختیار ہے، حسین کا اختیار ہے. اگر تو قدیر کو مانتا ہے، اگر تو مولا کو مانتا ہے، اگر تو نے ولایت کو قبول کیا ہے، یعنی تو نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہے، اب تجھے وہ کرنا ہوگا جو وہ کہیں گے. اب بتائیں عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر غدیر کو ہم نے اس کے صحیح معنی میں قبول کیا ہے نہیں کیا ہے؟ نہیں زان محترم، صرف زبانی حد تک پہنچے ہیں، ابھی عملی حد تک نہیں آئے میرے عزیزوں. مولا کائنات غدیر کا معنی، غدیر میں ولایت کے اعلان کا معنی، پیغمبر کا اعلان کر رہے تھے من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ جس کے پیچھے جس کو میں نماز پڑھا رہا تھا اس کو علی نماز پڑھائیں گے، جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا کل سے وہ علی کے پیچھے نماز پڑھے گا. صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے انسان محترم، نہیں، سیاست کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، عدالت کا مسئلہ ہے، انصاف کا مسئلہ ہے. یہ سارے مسائل ہیں انسان محترم. یعنی جس نے میری حکومت کو قبول کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علی کی حکومت کو قبول کرے. یہ سیاست کا مسئلہ ہے میرے عزیزو، یہ حکومت کا مسئلہ ہے. صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی، 2 رکعت نماز کا مسئلہ نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اتنا بڑا مجمع روکنے کی ضرورت نہیں ہے انسان محترم، یہ حکومت کا مسئلہ ہے. لہذا انسان محترم اگر غدیر کو حقیقی معنی میں قبول کیا ہے، ابھی تو ہم سمجھے بھی نہیں ہیں. ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، حقیقت یہ ہے توجہ چاہتا ہوں انسان محترم، اور جنہوں نے واقع ولایت کے معنی کو سمجھا اس راستے پر چل رہے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ انسان محترم، ایک چیز ہے ولایت کو قبول کرنا اور ایک ہے اعلان ولایت کو قبول کرنا. ہم نے ابھی اعلان ولایت کو قبول کیا ہے، یعنی ہم نے ابھی یہ قبول کیا ہے کہ اعلان ہوا تھا ولایت کا غدیر میں، یہ قبول کیا ہے. ولایت کو صحیح معنی میں قبول نہیں کیا ہے میرے عزیزو. ولایت کو صحیح معنی میں قبول ہونے کا معنی یعنی میرے مرضی، میرے ارادے، میرے وقت، میرے مال، میری جان، ان سب پر علی علیہ السلام کا اختیار ہے، اور ان کے بعد ان کے بیٹوں اور آج امام زمانہ کا اختیار ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ولایت کے معنی نہیں ہے ظاہر محترم صرف جو ہے وہ ہم لوگ ایک جملہ سن لیں اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھ جائیں اور من کو تو مولا ہوں فالی مولا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں بھی خوش اور آپ بھی خوش. نہ مجھے پتا کہ ولایت کے معنی کیا ہے، نہ آپ کو پتا چلا. ایسا نہیں محترم سمجھنے کی ضرورت ہے، اور نہیں سمجھ سکے یہی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ہمارے اندر رکھی ہے، میں واپس آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ہمارے اندر رکھی اور فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہارے جوڑے بنا کر بھیجے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کر سکو ایک دوسرے کے ذریعے سے. وہ سکون کیوں نہیں حاصل کر پا رہے زندگی میں، وہ سکون کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ایزان محترم شادی جو ہے وہ صرف ایسا نہیں کہ جی ہاں رسمی طور پر شادی ہو گئی ہے، ایک خاتون گھر میں آ گئی ہے، انشاءاللہ 2-4 بچے ہو جائیں گے اور گھر کا کام چلتا رہے گا، کھانا ہونا، روٹی ووٹی، صفائی وفائی ہوتی رہے گی. شادی صرف یہ تھوڑی ہے، شادی کے معنی صرف یہ تھوڑی ہے انسان محترم. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کی منزل ہے ایک دوسرے کے ذریعے سکون حاصل کر سکیں. اچھا یہاں پر بھی مسئلہ یہ انسان محترم، واپس جو ہے آپ ایک بار اور غدیر کی طرف جا سکتے ہیں اس مسئلے.
تو غدیر میں جب اعلان ولایت ہو گیا تو اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کامل ہو گیا ہے۔ اور دین کے کامل ہونے کا معنی کیا ہے؟ دین کامل ہو گیا، پورا ہو گیا ہے۔ دین کے کامل ہونے کا معنی کیا ہے؟ دین کے کامل ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اب قیامت تک یہی دین رہنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور شریعت آنے والی نہیں ہے، یہی شریعت رہنے والی ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں تمہارے لیے دین کا حکم موجود نہ ہو۔ ہر موڑ پر دین کا حکم ہے۔ اگر میں سوچوں یہ تو میرے بزنس کا معاملہ ہے، یہ تو دکان کا معاملہ ہے، اس میں دین کا کیا کام؟ دین تو مسجد میں رہتا ہے، دین تو مصلی پر رہتا ہے، دین تو امام بارگاہ میں رہتا ہے۔ میں دکان میں ہوں، یہاں پر دین کا کیا کام ہے؟ میں اپنی زوجہ کے ساتھ ہوں، یہاں پر دین کا کیا کام ہے؟ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، یہاں پر دین کا کیا کام ہے؟ نہیں زانی محترم، دین ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے۔ آپ چاہے کہیں پر بھی چلے جائیں، دین کے کامل ہونے کا معنی یہی ہے۔ لہذا زانی محترم، یہ سکون جو ہم حاصل نہیں کر پا رہے، بہت ساری چیزوں میں ہم سوچتے ہیں کہ نہیں یہاں پر دین کا کام نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنے پرسنل مسائل ہیں، یہ پرائیویٹ مسائل ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو، دین کی دخل اندازی وہاں پر ہے۔ دین بتائے گا کہ آپ کو کب کیا کیسے کرنا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، ہم نے دین کو مسجد تک، نماز تک، مصلی تک، روزے تک، حج تک محدود کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عزیزان محترم اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں، اور جن میں سے ایک صلاحیت لتسکنوا الیہا ہے، وہ ہمارے پاس ہمارے اندر رکھی ہے، وہ ہم نہیں استعمال کر پا رہے ہیں۔ مولا کائنات کیا فرماتے تھے؟ کل جو میں نے روایت آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، فرمانے لگے، پوری روایت نہیں پڑھوں گا چونکہ کل کافی حد تک روایت کو پڑھ دیا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر نے مجھے بتایا، مجھ سے کہا کہ دیکھو فاطمہ تمہارے حوالے، اس کے ساتھ محبت سے رہو، نرمی سے رہو۔ اس کے بعد پیغمبر مولا کائنات فرماتے ہیں، فواللہ ما اغضبتها ولا اکرہتها، خدا کی قسم میں نے کبھی بھی نہ فاطمہ پر غصہ کیا، نہ کبھی فاطمہ سے ناراض ہوا، نہ کبھی فاطمہ کو مجبور کیا کسی کام پر، اور نہ کبھی کوئی کام ایسا انجام دیا جو فاطمہ کو ناگوار گزرے۔ تو یہ مولا کائنات کی سیرت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حتی قبضہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں ولا اغضبتنی ولا حسدتنی امرا، صرف میں نے نہیں بلکہ انہوں نے بھی کبھی مجھے ناراض نہیں کیا، کبھی بھی انہوں نے میرے حکم کی مخالفت نہیں کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ، میں جب بھی، یہاں تک بات ہو گئی تھی، میں جب بھی ان کی طرف دیکھتا تھا، جتنے بھی ہم و غم ہیں، جتنے بھی رنج ہیں، مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ فاطمہ کو دیکھ کر دور ہو جاتی تھی۔ فاطمہ کو دیکھتا تھا، مشکلات دور ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، جو بھی مشکل میں گھرتا تھا، یہاں تک کہ پیغمبر بھی جب جنگ سختی میں آ گئی تو مشکل میں کس کو پکارا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کو پکارا۔ جو بھی مشکل پریشانی میں آتا تھا، وہ مشکل کشائی کے لیے کس کو بلاتا تھا، کس کو آواز دیتا تھا، کس کے پاس جاتا تھا؟ یہاں تک کہ خلفاء، خلیفہ اول، خلیفہ دوم، یہاں تک کہ دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب نے تو کئی مرتبہ یہ بھی کہا ہے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایسا نہیں کہ یہ صرف شیعہ کتابوں میں ہے، نہیں، برادران نے اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس قدر وہ مولا کائنات سے اپنی مشکلات کے لیے رابطہ کرتے تھے، ہر مشکل میں مولا کائنات کو پکارتے تھے، پہلے خلیفہ بھی اور دوسرے خلیفہ بھی مشکلات میں مولا کائنات کو پکارتے تھے۔ اب ظاہر ہے اور کون مشکل کو حل کرتا؟
اور کون تھا مشکل کو حل کرنے والا؟ لیکن انسان محترم آپ اندازہ لگائیں، جو تمام امت کی مشکل حل کرے اس کی مشکلیں تب حل ہوتی ہیں جب وہ فاطمہ کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا، میں ان کو دیکھتا تھا، فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْأَحْزَانُ، تمام رنج و غم، تمام مشکلات مجھ سے دور ہو جاتے تھے۔ یہ کہاں تک کل میں نے عرض کر لیا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قام رسول اللہ، اس کے بعد رسول اللہ چلے گئے اور یہ دونوں جو ہے وہ مل بانٹ کر جو ہے وہ کام کیا کرتے تھے جس طرح سے رسول اللہ نے بتایا تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ روایت ہے کہ ایک روز پیغمبر گھر پر آئے ہوئے تھے، جناب فاطمہ نے پیغمبر سے ایک تقاضا کیا، اور وہ تقاضا کیا تھا؟ وہ تقاضا یہ تھا، کہنے لگی یا ابدا لا طاقت لی بخدمت البیت فاخدمنی خادما، کہا بابا جان گھر کا کام بہت زیادہ رہتا ہے، اگر ہو سکے تو ایک خادمہ ہم کو دے دیجئے تاکہ وہ کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کرے، ایک خادمہ ہم کو دے دیجئے، یخدمنی، جو کاموں میں ہاتھ بٹائے، خدمت کرے، ویعیننی، میری مدد کرے، علی امر البیت، گھر کے کاموں میں۔ فقال لها یا فاطمہ اولا تريدين خیرا من الخادم، جناب فاطمہ سے پیغمبر نے کہا جب یہ فرمائش سنی کہ کوئی خادمہ دے دیجئے ہم کو، کوئی خدمت گزار دے دیجئے، پیغمبر نے فرمایا کہ کیا تم کو خدمت گزار دوں یا خدمت گزار سے بہتر دے دوں؟ خدمت گزار سے بھی بہتر دے دوں؟ تو جناب فاطمہ نے کہا کہ جی، اور مولا کائنات بھی وہاں پر موجود تھے، فقال علی قولی بل قالت یا ابدا خیر من الخادم، کہا کہ جی خادم سے بہتر دے دیجئے، خادم سے بہتر جو آپ کے پاس ہے وہ دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا فقال تسبحین اللہ عز وجل فی کل یوم ثلاثا، اس کے بعد جو ہے وہ روایت اسی طرح سے آگے ہے، فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا خادم سے بہتر چاہیے، کہا جی خادم سے بہتر چاہیے، تو آپ نے فرمایا خادم سے بہتر اگر چاہیے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو۔ اب توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، آپ توجہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں میرے سے۔ بی بی نے مانگا کیا ہے؟ خدمت گزار۔ پیغمبر نے کہا اس سے بہتر دے دوں، بی بی نے کہا کہ بہتر دے دیجئے۔ اب جب بہتر مانگ لیا، ایسے سمجھیے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی کہے کہ جی، خاتون کہے، زوجہ کہے کہ جی ایک واشنگ مشین لے آئیے۔ واشنگ مشین 3 طرح کی ہے، ایک وہ ہے جو صرف کپڑے دھوتی ہے، سکھاتی نہیں ہے، ایک وہ ہے جو سکھاتی بھی ہے لیکن برابر میں دھلے ہوئے کپڑے نکال کر ڈالنا پڑتے ہیں۔ کل میں نے مسئلہ بھی بتایا تھا، کپڑے دھو دیے سائڈ میں ڈالنا پڑے گا سکھانے کے لیے۔ اور تیسری کون سی ہے؟ تیسری جس میں کپڑے ڈالنا ہے، پانی اور سرف ڈالنا ہے، پانی بھی جو ہے وہ خود ہی آتا ہے، اور صرف سوئچ آن کر دینا ہے، لگا دینا ہے کہ آپ کو کون سا آپشن چاہیے۔ یہ دھونے کی بھی، سکھائی کی بھی، سارے کام انجام دیں گے۔ اب خاتون آپ سے کہے کہ جی واشنگ مشین لے آئیے، لیکن وہ لے کر آئیے گا جو کپڑے سکھانے والی بھی ہو، یعنی ان کی مراد تھی سیمی آٹو۔ آپ نے کہا کہ اس سے بہتر لے آؤں، تو انہوں نے کہا اس سے بہتر یعنی فل آٹو لانے والے ہیں جو پورا ایک ساتھ ہی صرف کپڑا ڈالنا پڑے، بھائی اس سے بہتر تو یہی ہوگا نا۔ جناب فاطمہ نے کیا کہا؟ خدمت گزار چاہیے۔ پیغمبر نے کہا کہ خدمت گزار میں بہتر دے دوں، کہا جی بہتر دے دیجئے۔ کہا تو ٹھیک ہے تسبیح پڑھ لیا کرو، یہ جو تسبیح فاطمہ ہے یہ اس طرح سے تسبیح فاطمہ ہے، یہ جو پڑھتے ہیں تسبیح فاطمہ الزہرا، یہ پیغمبر نے اس طرح سے عنایت فرمائی ہے بیوی کو۔ کہا تو یہ پڑھ لیا کرو۔ اب عزیزان محترم روایت تمام ہو گئی، آپ توجہ فرمائیں جس چیز کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ نے پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ آپ تو خدمت گزار سے بہتر دینے کا وعدہ کر رہے تھے، سمجھ نہیں جاتا ہوں، خدمت گزار سے بہتر دینے کا وعدہ کر رہے تھے، خدمت گزار کام کرتی، میری مدد کرتی، یہ تو آپ نے کام بڑھا دیا ہے، تسبیح پڑھنی پڑے گی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، دیکھیں پہلی بات تو یہ
جب پیغمبر نے کہا کہ خادم سے بہتر دے دوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ واقعی یہ خادم سے بہتر ہے، یہ خادم سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات جناب فاطمہ نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا، اس کا معنی یہ ہے کہ جناب فاطمہ بھی اچھے سے سمجھتی ہے کہ یہ کس طرح سے خادم سے بہتر ہے، کس طرح خادم سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ سب کا سب ذکر پروردگار ہے۔ اور قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ ذکر پروردگار کے ذریعے، یاد پروردگار کے ذریعے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ عزیزان محترم، کس طرح سے یہ خادم سے بہتر ہے؟ یہ اس طرح سے خادم سے بہتر ہے اگر یقیناً واقع خضوع اور خشوع کے ساتھ تسبیح پڑھیں، اللہ کو یاد کریں۔ تو عزیزان محترم، جس طرح سے ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح سے ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ جسم کی غذا کیا ہے؟ روٹی ہے، پیزا ہے، برگر ہے، اچھے کھانے بھی ہیں، برے کھانے بھی ہیں، ہیلتھی کھانے بھی ہیں، فاسٹ فوڈ بھی ہیں۔ اسی طرح سے عزیزان محترم، روح کی غذائیں بھی ہیں، اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں۔ آپ اپنے آپ کو روح کی اچھی غذائیں کھانے کی عادت ڈال لیں، ورنہ جس طرح سے آپ کا پیٹ بھوکا نہیں رہ سکتا ہے نا، یا تو گھر کا ہیلتھی کھانا کھاؤ ورنہ باہر سے کچھ کھانا پڑے گا، پیٹ کو تو چاہیے، یا تو اچھا کھاؤ یا خراب کھانا پڑے گا۔ اسی طرح سے جان محترم، اگر روح کے لیے اچھی غذا فراہم نہیں کی تو یہ بری غذاؤں کی طرف جائے گی اور یقیناً جائے گی۔ اب روح کے لیے اچھی غذا کیا ہے؟ روح کے لیے اچھی غذا ہے یاد پروردگار۔ یاد پروردگار کیسے ہوتی ہے؟ نماز کے ذریعے، تسبیح کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے، یہ ساری روح کی غذائیں ہیں ذات محترم۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو اپنی روح کی غذا نہیں بنایا تو پھر ان کے مقابل میں کیا کریں گے؟ کوئی گانا سنے گا، کوئی جو ہے کسی اور چیز کو اپنی روح کی غذا بنائے گا۔ لہذا ذات محترم، اپنی روح کی غذا کو جس طرح سے آپ چاہتے ہیں جسمانی غذا اچھی ہو، اسی طرح سے روحانی غذا بھی اچھی بنائیں، روحانی غذا بھی اچھی بنائیں۔ آپ دیکھیے ذات محترم، پیغمبر نے فرمایا کہ اچھی چیز دے دوں آپ کو، خدمت گزار سے بہتر دے دوں، کیا بہتر دے دیجئے؟ تسبیح دے دی۔ یہ تسبیح بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ ذکر پروردگار کے ذریعے روح کو طاقت ملتی ہے۔ جب روح کو طاقت ملتی ہے تو عزیزان محترم، انسان کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، انسان کا عزم مضبوط ہوتا ہے، انسان کا حوصلہ مضبوط ہوتا ہے، اور جب حوصلہ مضبوط ہوتا ہے تو یقیناً پھر انسان کے بدن میں بھی طاقت آتی ہے اور مشکلات سے لڑنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ مولا کائنات نے کیوں فرمایا تھا خیبر کو اکھاڑ کر کہ میں نے اس کو ربانی قوت سے اکھاڑا ہے؟ اور ربانی قوت سے اکھاڑنے کا کیا معنی ہے؟ یعنی کوئی معجزہ ہوا تھا، فرشتے آ گئے تھے، جبرائیل آ گئے تھے مولا کائنات کے ساتھ در خیبر کو اکھڑوانے کے لیے۔ ربانی قوت کا کیا معنی تھا؟ اگر وہاں پر فرشتے آ گئے ہوتے تو پھر وہ جو بیچارے بھاگ کر آئے تھے ان کی زیادہ غلطی نہیں مانی جاتی۔ توجہ فرمائے نا، ان کی غلطی زیادہ بڑی نہیں مانی جاتی۔ علی کے ساتھ فرشتے آ گئے، علی کی اللہ نے مدد کر دی، ہماری مدد نہیں کی اللہ نے، نہیں جانے محترم۔ قوت ربانی کا معنی یہ تھا علی نے ذکر پروردگار کے ذریعے اپنی روح کو اتنا مضبوط کیا ہوا تھا، اپنے ارادے کو اتنا مضبوط کیا ہوا تھا کہ یہی ارادہ قوت ربانی تھا میرے عزیزو، یہی قوت ربانی کا ذریعہ بن گیا۔ لہذا جان محترم، یہ تسبیح کیسے بہتر ہوگی؟ یہ تسبیح ایسے بہتر ہوگی اس کے ذریعے آپ کی روح میں تازگی آئے گی، روح میں زندگی آئے گی۔ لیکن جان محترم، اس کو کم سے کم ہم صحیح سے پڑھیں، یعنی سبحان اللہ کو سبحان اللہ ہی کہیں اور اس کے معنی بھی سمجھیں، تب جا کر۔ ہم تو سبحان اللہ کہتے ہی نہیں ہے پورا۔ ایک سلام علیہ محمد والے محمد پر تھوڑا سا آگے آئے تو پیچھے وہ آگے تھوڑا سا اور آگے رہی تو دروازے پہ ایک سلام علیہ محمد والے محمد۔ ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے تسبیح حضرت زہرا۔ یہ بات یہاں پر تمام ہو گئی۔
پیغمبر نے کام بانٹا اور چلے گئے. عزیزان محترم ان کی زندگی کو آپ ملاحظہ فرمائیں اور انہی کی زندگی سے درس حاصل کر کے میرے عزیزو زوجہ اور شوہر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں. آج عزیزان محترم شادی شدہ زندگی میں اتنے زیادہ مشکلات ہیں, اتنی زیادہ پریشانی ہے, اور نکاح پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ابھی ہم بھولے بھی نہیں ہوتے کہ نکاح نامہ کدھر رکھا ہے. بندے کی درخواست آ جاتی ہے طلاق کے لیے, ہم کو پتا رہتا ہے کہ نکاح نامہ کدھر رکھا ہوا ہے. درخواست آ جاتی ہے طلاق کے لیے, اختلافات ہو رہے ہیں, جھگڑا ہو رہا ہے. کس لیے اختلافات ہو رہے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی اچھائیاں نہیں دیکھ رہے ہیں, صرف برائیاں دیکھ رہے ہیں. غلط ہی کہتا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں انسان محترم, یہاں پر سبھی بیٹھے ہوئے ہیں, کسی کو بتانا نہیں, کچھ نہیں ہے. اگر کسی کے گھر میں اختلاف ہے, تھوڑی دیر تک سوچ کر دیکھے کہ میری زوجہ میں اگر کچھ کمیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا. سوچیں عزیزان محترم, خود اس کا ضمیر پکار کر کہے گا کہ ہاں میں چونکہ ہمیشہ برائیوں کی طرف دیکھتا ہوں, نگیٹو دیکھتا ہوں, اس لیے برائیاں نظر آتی ہیں, لیکن اس خاتون کے اندر اچھائیاں بھی ہیں, اچھائیاں بھی ہیں. جبکہ عزیزان محترم مومنین کا کام کیا ہے؟ مومن کو اچھائی دیکھنی چاہیے یا برائی دیکھنی چاہیے؟ اچھائی دیکھنی چاہیے. آپ دیکھیں دو چھوٹے چھوٹے دو پرندوں کے نام بتاتا ہوں آپ کو, آپ کو بھی پتا ہے. ایک مکھی ہے اور ایک مدھو مکھی ہے. تھوڑا سی فرق ہے, مکھی اور مدھو مکھی. مچھر کا ذکر گزر گیا, 2-3 دن پہلے ہوا تھا نا. ایک مکھی اور ایک مدھو مکھی. آپ مکھی کو دیکھیں, جسم پر جب بیٹھے گی ساری اچھائیوں کو چھوڑ کر وہاں پر بیٹھے گی جہاں زخم لگا ہوا ہے. کہیں جائے دکان پر کہیں چلی جائے, جہاں سب سے غلاظت ہے وہاں پر جا کر بیٹھے گی, کبھی بھی اچھائی پر نہیں بیٹھتی ہے. لیکن مدھو مکھی عزیزان محترم, مدھو مکھی جب یہ لوگ چھتا لگاتے ہیں نا کہیں پر جا کر, تو سب سے پہلے جو رانی مکھی ہوتی ہے نا, رانی مکھی, وہ دور دراز کے علاقوں تک جاتی ہے اور سفر کر کے آتی ہے اور دیکھ کر آتی ہے کہ کہاں کہاں سے شہد لینا ہے, اور اس کے بعد آنے کے بعد جو وزیر مکھیاں ہوتی ہیں ان کو بتاتی ہیں کہ دیکھو ان علاقوں سے شہد لینا ہے, عرق لینا ہے, اور باقی علاقوں سے عرق نہیں لینا ہے. تو عزیزان محترم وہ مکھیاں جاتی ہیں کھیتوں میں سب سے اچھا کھیت, درختوں میں سب سے اچھے درخت, اور درخت میں بھی سب سے اچھی جگہ پھول, اور پھول میں بھی سب سے اچھی جگہ پر بیٹھتی ہیں جہاں اس پر جو ہے وہ بیج ہوتے ہیں یا اچھے پتے ہوتے ہیں, وہاں پر بیٹھتی ہے, اور وہاں سے کیا نکال کر لے کر آتی ہے؟ وہاں سے رس نکال کر لے کر آتی ہے, اور اسی رس کو میٹھا کر دیتے ہیں. وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس پروسیس کے ذریعے میٹھا کر دیتے ہیں. اب یہاں پر عظمت اہل بیت کا بھی ایک پہلو ہے. کسی نے پوچھ لیا پیغمبر سے, مدھو مکھی آئی ہوئی تھی ایک پیغمبر کے پاس, تو پیغمبر سے کسی نے پوچھ لیا, اچھا یہ واقعی پورا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرج. ایک امیر النحل یعنی مدھو مکھیوں کا سردار, رانی جو ہوتی ہے, وہ آئی پیغمبر کے پاس. اس نے کچھ باتیں کی, اور باتیں کرنے کے بعد جب وہ جانے لگی تو پیغمبر نے فرمایا, اصحاب نے پوچھا کہ کیا کہہ رہی تھی؟ پیغمبر نے کہا کہ کہہ رہی تھی کہ آپ اپنے کسی خاص آدمی کو بھیجیے اور فلاں جنگل سے شہد لے کر آ جائے, ہم نے آپ کے لیے شہد تیار کیا. اب پیغمبر نے مولا کائنات کو بھیج دیا. اچھا تاکید کر دی کہ خاص کو بھیجنا. واہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولا کائنات کو بھیج دیا, گئے, انہوں نے شہد لیا. شہد لینے کے بعد واپس آئے تو امیر النحل بھی ساتھ واپس آ گیا. تو مولا کائنات نے شہد دیتے ہوئے پیغمبر کو فرمایا کہ حضور میں نے ایک بڑی تعجب کی چیز دیکھی. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ تعجب کی چیز یہ ہے, جہاں پر میں گیا وہاں پر کڑوے کڑوے درخت تھے, ان پر پھول تھے لیکن کڑوے کڑوے درخت تھے, اور یہ اتنا میٹھا شہد کیسے بناتے ہیں؟ امیر النحل کھڑا ہوا تھا, وہ رانی مکھی. پیغمبر نے کہا کہ اسی سے پوچھ لو. تو اس نے امام علی سے فرمایا, اس نے امام علی سے کہا کہ ہم کڑوے پھولوں کے
अरब को मीठा इस तरह से बनाते हैं कि जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजते हैं। बहुत बड़ा प्रोसेस है इंसान मोहतरम। छत्ता लगाते हैं, रानी मक्खी पूरा सर्वे करके आती है, बताती है कि कहाँ कहाँ जाना है, और अगर कोई मक्खी दूसरी जगह से, ये सारी तहकीकात तो ये है, कहीं दूसरी जगह से अरक लेकर आती है तो उसको वापस कर दिया जाता है, नहीं चाहिए। वो मक्खी अरक लेकर आती है, जो काम करती हैं अरक लाने का, वो लाने के बाद दूसरी मक्खियों को वो अरक देती हैं, और रास्ते में प्रोसेस होता हुआ आता है, दूसरी मक्खियों को वो अरक देती हैं, फिर वो उसमें प्रोसेस करके मिठास पैदा करती हैं, उसके बाद उसको छत्तों के अंदर डालती हैं, और कुछ मक्खियां वही छत्तों के पास रहती हैं जो पर हिला हिलाकर उस शहद के अंदर से जो अर्क है उसको दूर करती है। इसीलिए शहद जो है वो डार्क हो जाता है, इसीलिए जो वो गाढ़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, इसलिए कि जो एक्स्ट्रा पानी है अर्क है उसको दूर कर देती है वो हिला हिलाकर, अपने परों को हिला हिलाकर। इतना लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस है। एक केजी शहद के लिए कम से कम मक्खियों को 1 लाख दरख्तों से ज्यादा फलों के फूलों के अर्क चूसने पड़ते हैं, लेकिन करती है, आपके लिए करती है, हमारे लिए करती है, करती है इंसान मोहतरम। अब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं इंसान मोहतरम, इत्तेफाकन मधुमक्खी की तस्बीह ही यही है कि वो शहद बनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम इससे भी गाफिल हैं मेरे अजीजों, इससे भी हम गाफिल हैं। कुरान क्या कहता है? युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन और आसमान के दरमियान और जमीनों और आसमानों में जो भी कुछ है वो सब के सब क्या करते हैं? अल्लाह ताला की तस्बीह करते हैं। तो इनकी तस्बीहें 2 तरह की होती हैं। एक तस्बीह तो ये है ज़बान से भी कुछ कहती है, लेकिन इनका काम भी इनकी तस्बीह होता है। इनका काम भी क्या होता है? इनकी तस्बीह होता है। मधुमक्खी की तस्बीह है शहद बनाना, दरख्तों की भी तस्बीह है, कलिंगड़ की बेल है, उसकी तस्बीह क्या है? बेहतरीन मीठा लाल कलिंगड़ आपके लिए तैयार कर दे। नारियल का दरख्त होता है, उसकी तस्बीह क्या है? कितनी अजीब अजीब तस्बीहें हैं। नारियल के दरख्त की तस्बीह क्या है? आप उसको पानी दें या न दें, वो जमीन के अंदर से पानी ले जाता है, इतने लंबे सफर को तय करता है, और उसके बाद जो है वो नारियल के अंदर पानी भर देता है। ये उसकी तस्बीह है। फलों के जो दरख्त है इनकी तस्बीह है यही है, फल दें, उनको पकाएं, आपके लिए खाने के लिए तैयार कर दें, इनकी तस्बीह यही है इंसान मोहतरम। लेकिन इंसान मोहतरम, अगर फल का दरख्त हमारे घर में है, फल ने अपनी तस्बीह की, फल दिया, तैयार कर दिया, मीठा कर दिया, लेकिन हमने उसको बेकार जाने दिया, इस्तेमाल नहीं किया, यानी फल की तस्बीह को हमने बेकार कर दिया है। नारियल की तस्बीह को हमने बेकार कर दिया है, मधुमक्खी की तस्बीह को हमने बेकार कर दिया है। ये इनकी भी तस्बीहें हैं। एक जुमले में अगर आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, तमाम कायनात में जितने भी मखलूकात हैं, जितनी भी मखलूकात हैं, उन तमाम मखलूकात की तस्बीहात में से एक तस्बीह ये है कि वो अपने आप को इंसान की खिदमत में लगा दें। तमाम मखलूकात की तस्बीह क्या है? कि वो अपने आप को इंसान की खिदमत में लगा दें। अल्लाह का करम देखे इंसान के ऊपर, इंसान की खिदमत को तमाम मखलूकात की तस्बीह बना दिया, और वो सब के सब अपनी तस्बीह अंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन जिस इंसान के लिए तमाम मखलूकात की तस्बीह को उसकी खिदमत बना दिया है, वो इंसान अपनी तस्बीह अंजाम नहीं देता है। वो अपनी तस्बीह से गाफिल है, बाकी तमाम मखलूकात तस्बीह अंजाम दे रही है। तो ये मक्खी कहीं भी बैठ जाती है, जख्म पर आकर बैठती है, लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठती है? मधुमक्खी अच्छी जगह पर बैठती है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ इंसान मोहतरम, हमारी मिसाल मक्खी की तरह है या मधुमक्खी की तरह है? हदीस है मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। हदीस है, मसलुल मोमिन कमसलिन नहल, मोमिन की मिसाल मधुमक्खी की तरह है, मक्खी की तरह नहीं। यानी क्या? यानी ये अच्छाई को देखता है, बुराई को नहीं देखता है। सुभान अल्लाह। ये अच्छाई को देखता है, बुराई को नहीं देखता है। अच्छा, एक बात और अर्ज कर दूं, यहीं पर जब बात आ गई इंसान मोहतरम, ये जो मधुमक्खियां छत्ता लगाती है ना, रानी मक्खी
ابھی مومنوں کی مثال کہیں کی بنی؟ مدھو مکھی کی. وہ جو رانی مکھی پیدا ہوتی ہے نا، امیر النحل. تھوڑا سا اور آگے جائیں گے آپ لوگ تاکہ بعد والوں کے لیے جگہ رہے. سلام محمد علیہ. مومن کی مثال کہیں کی ہے؟ مدھو مکھی. مدھو مکھی یعنی نحل. اور وہ جو رانی مکھی ہوتی ہے اس کو کیا بولیں گے؟ امیر النحل. تو عزیزان محترم، جب مومنوں کی مثال مدھو مکھی کی طرح ہے، نحل کی طرح ہے، اب آپ توجہ فرمائیں، وہ جو مدھو مکھیاں چھتا لگاتی ہیں نا، اس میں موم بھی ہوتا ہے، شہد بھی ہوتا ہے، اور ایک چھتا ہوتا ہے جس میں بچے ہوتے ہیں، جس میں انڈے ہوتے ہیں اور دوسری مکھیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن عزیزان محترم، یہی جو 5-6 چھتے وہ لگاتی ہیں، جہاں پر عام انڈے رکھے جاتے ہیں اور بچے بنتے ہیں، امیر النحل کے لیے اس عام جگہ میں اس کی پیدائش کی جگہ عام مکھیوں کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، بلکہ چھتے کے اندر یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ امیر النحل کی پیدائش کا انتظام الگ اور خاص اور مخصوص جگہ پر ہو. یعنی نحل جتنے بھی ہیں وہ عام چھتے میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن امیر النحل کے لیے خاص جگہ ہوتی ہے. رانی مکھی کے لیے، رانی مکھی یعنی امیر النحل، اس کی پیدائش کے لیے خاص جگہ بنائی جاتی ہے، وہاں پر وہ پیدا ہوتی ہے. مومنوں کی مثال کس کی طرح ہے؟ مکھیوں کی طرح ہے، نحل کی طرح ہے. مومنین اپنے اپنے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں، جہاں سب پیدا ہوتے ہیں وہاں پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ جو امیر المومنین ہے، نحل ہے، اس کی پیدائش کے لیے بھی خاص جگہ ہے. وہ عام جگہ پر پیدا نہیں ہوتا ہے، اور انداز بھی الگ ہوتا ہے. تالا کھول کر نہیں جاتے ہیں، دیوار ٹوٹتی ہے بھی جاتی ہے. کوئی بھی آتا جاتا ہے، ان کی ولادت کے لیے بھی خاص جگہ ہے. تو عزیزان محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا، ہماری مشکل یہ ہے ہم نیگیٹو پوائنٹ کو دیکھتے ہیں. اسلام کیا دکھاتا ہے؟ اسلام مکمل جو ہے وہ صلوات پر محمد علیہ محمد پر. اسلام مکمل پوزیٹیو سکھاتا ہے، مثبت فکر سکھاتا ہے. اور ہمارے یہاں وہ نہیں ہے، ہم پوزیٹیو نہیں ہیں، ہم زیادہ نیگیٹو ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھروں میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. میں نے عرض کیا، ہم نے سیریلز کو، ہم نے ریلز کو آئیڈیل بنایا ہے، ہم نے علی کو آئیڈیل نہیں بنایا، ہم نے فاطمہ کو آئیڈیل نہیں بنایا. اسی لیے جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ان کو ناراض نہیں کیا، انہوں نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا. جب میں آتا تھا ان کے چہرے کو دیکھ کر سارے رنج جو ہم و غم بھول جاتا تھا، سب ختم ہو جاتے تھے. ہماری زندگی ایسی نہیں ہے، اور اس میں دونوں طرف کا قصور ہے، دونوں طرف کا قصور ہے. یہاں تک کہ انسان محترم جو ہماری بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں ان کی طرف بھی ہم متوجہ نہیں ہے. میں نے کل عرض کیا، یہ خاتون جو ہے وہ جس کے لیے زینت کرنا ہے، جس کے لیے سجنا ہے، جس کے لیے سنورنا ہے، اس کے لیے کبھی نہیں سجتی سنورتی ہے، باقی سب کے لیے سجتی سنورتی ہے. مجلس میں جانا ہو، محفل میں جانا ہو کوئی بھی. لیکن اس جانے محترم مردوں کا حال بھی تو یہی ہے، باہر جاتے ہیں بہترین سوٹ بوٹ پہن کر جاتے ہیں، گھر کے اندر وہی پھٹا ہوا بنیان اور پھٹا ہوا لوگ کوئی پہنے ہوئے ہیں. اب یہ خاتون کیا کرتی بیچاری؟ ایک طرف جو وہ پاکستانی سیریل چل رہا ہے، اس کے اندر بہترین سوٹ بوٹ پہنے ہوئے، ٹائی لگائے ہوئے، ایک طرف اندر شوہر صوفے پہ پڑا ہوا ہے، پھٹا ہوا بنیان پہنے ہوئے، ایک بار اس کو دیکھتی ہے، ایک بار منہ بنا کے اس کو دیکھتی ہے. اب اس کو کدھر سے سمجھ میں آئے گا؟ پیغمبر کے پاس کچھ اصحاب ملنے کے لیے آئے، پیغمبر نے فوراً چہرہ دھلا، آئینہ اٹھایا، کنگھی کرنے لگے. رسول کی ایک زوجہ
عائشہ بنت ابی بکر، انہوں نے سوال کر لیا حضور اتنا سجدہ کر کے کدھر جا رہے ہیں، کچھ اور ارادہ ہے کیا؟ ابھی بھی کم ہے، کچھ اور ارادہ ہے؟ آپ تو ایسے سچ کر جا رہے ہیں جیسے رشتے والے آئے ہوں، اصحاب آئے ہوئے ہیں آپ کے ملنے کے لیے۔ پیغمبر نے فرمایا وہ میرے مہمان ہیں، میرے اصحاب ہیں، ان کا حق ہے کہ میں ان کے سامنے خوبصورت بن کر جاؤں۔ ازواج کے پاس جاتے تھے، عطر لگاتے تھے، خوشبوئیں استعمال کرتے تھے، پیغمبر خوشبو لگا کر جاتے تھے، ہم بنیان میں پسینے کی بدبو کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو ابھی اس کو کراہت آئے گی۔ بھائیجان محترم، سب سے زیادہ جو سجدے کا جو کانسیپٹ ہے اور حکم بھی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے سجنا ہے، ایک دوسرے کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں اختلافات ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ لہذا اہل بیت کو سیرت بنائے میرے عزیزوں۔ بس ایک دو باتیں اور عرض کر کے گفتگو تمام کرتا ہوں، بی بی کی زندگی کے ایک دو پہلو اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مولا کائنات کی شادی کی زندگی کا ہے، اس کے بعد ایک نقطہ جو ہے وہ ماں سے جو متعلق ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ میں نے کل عرض کیا روایت میں پیغمبر نے کیا کہا، جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ رہو، اور تاکید فرماتی فاطمہ کبھی بھی علی سے ایسی خواہش نہیں کرنا کہ جس کو علی پورا نہ کر سکے اور علی کو شرمندہ ہونا نہ پڑے۔ اب عزیزان محترم، جب سکے کی بات آتی ہے تو پھر وہی پریشانی آ جاتی ہے۔ میں خاص طور سے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مولا کائنات نہ کر سکیں؟ تو مولا کائنات کو سارے کام معجزے سے تھوڑی کرنا ہے بھائی، نہیں، سادہ زندگی گزارنا ہے، عام زندگی گزارنا ہے، میری اور آپ کی طرح ان کو سارے کام کرنا ہے، یعنی نیچرل اسٹیپس کے ساتھ ان کو کام کرنا ہے، معجزے کے ذریعے سے سارے کام تھوڑے کرنا ہے۔ اگر میں یہ بہت مہم جملہ آپ کی خدمت میں کہنے جا رہا ہوں انسان محترم، اگر معجزے کے ذریعے وہ اپنی عام زندگی کے لیے کام کرنے لگے تو پھر وہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل نہیں بن سکتے ہیں، رول ماڈل نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہو وہ جو خیرات کرتے تھے، وہ جو انفاق کرتے تھے، وہ جو بانٹا کرتے تھے، وہ معجزے کے ذریعے سے آتا تھا؟ وہ ہوا میں ہاتھ گھماتے تھے اور آ جاتا تھا، وہ زمین پہ پیر مارتے تھے اور سونے نکل آتے تھے، ان کے اندر یہ طاقت تھی، یہ اللہ نے طاقتیں دی ہوئی تھی۔ لیکن جب وہ خیرات کرتے تھے نا، خون پسینے کی کمائی خیرات کرتے تھے، ہواؤں سے ہیرے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹوکرے مار کر سونے نہیں نکلا کرتے تھے۔ اگر وہ اس مال سے خیرات کرتے جو معجزے کے ذریعے سے آتا تھا تو میں بھی اللہ سے کہوں گا مجھے بھی دے دے معجزے کے ذریعے خزانہ، میں بھی خیرات کرتا ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پھر امام علی کا کیا کمال رہ جائے گا اس میں؟ امام علی کا اس میں کیا کمال رہ جائے گا؟ کمال تو یہ ہے خون پسینے کی کمائی ہو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، خون پسینے کی کمائی ہو، ضرورت بھی ہو، پسند بھی ہو، پھر بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ اور معجزہ اللہ سے وہ معجزہ مجھے دے دے، مجھے جو ہے پروردگار 20-25 ملین جو ہے وہ مثال کے طور پر جو سب سے ہائی کرنسی ہے وہ دے دے پروردگار، یا 2-4 سونے کے پارٹ دے دے، میں بھی آپ کو سب کو خوب بانٹوں گا، باقی لوگوں کو بھی بانٹوں گا۔ احسان محترم، خون پسینے کی کمائی بانٹتے تھے۔ اگر یہ بانٹتے تو کوئی بھی شکایت کرتا کہ جی وہ تو آپ نے ان کو دیا ہی ایسے تھا، انہوں نے محنت سے گھر کی تھی، نہیں محنت کرتے تھے، کنویں کھودتے تھے، پانی دیا کرتے تھے، درخت اگاتے تھے، خون پسینے کی کمائی سے دیتے تھے۔ تو یہ کر سکنا یعنی نیچرل اسٹیپس کے ساتھ کام کرتے تھے۔ تو تاکید فرمایا کہ کبھی بھی علی سے کوئی خواہش نہیں کرنا کہ جس کو پورا نہ کر سکے اور علی کو شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ اکبر، جب بیمار ہوئی، میں نے یہ واقعہ ذکر کرتے کرتے کل چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ جب شہزادی بیمار ہوئی تو مولا کائنات نے فرمایا شہزادی کچھ ذوق دیکھ رہا ہوں آپ کے، کچھ سستی دیکھ رہا ہوں، شہزادی کوئی خواہش بیان فرمائیے۔ کہا کہ نہیں کوئی خواہش نہیں ہے۔ کہا کچھ تو، کہا تھوڑا بخار ہے لیکن کچھ آرزو کوئی خواہش نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں کچھ تو خواہش بیان کیجئے۔ آپ نے کبھی بھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی ہے، کتنی زندگی کتنے سال اپنے ساتھ میں گزر گئے ہیں لیکن کوئی خواہش آپ نے بیان نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، شہزادی نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا یا ابا الحسن انی لاستحیی من
الہی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علیہ. اے ابوالحسن مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی خواہش بیان کروں جس کو آپ پورا نہ کر سکیں. مجھے اللہ سے شرم آتی ہے. میرے بابا نے منع کیا تھا. امام نے فرمایا ابھی بھی کچھ تو فرما دیجیے. فرمانے لگی بخار ہے ایک انار ہو جاتا. انار کا موسم نہیں ہے. لینے گئے, کسی نے بتایا, جناب سلمان نے روایات کے مطابق بتایا, جب پوچھا کہا کہ اب دیکھو یہاں پر بھی, اب آپ کو کہ جی جناب سلمان نے بتایا کہ انار کہاں ہے. مولا کائنات کو علم نہیں تھا, ان کے پاس علم غیب نہیں تھا. نبی اور امام کے پاس علم غیب کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہر ٹائم ہر کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ معنی نہیں ہوتا علم غیب کا. اللہ کے علم غیب کا معنی یہی ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے ہر وقت, کچھ بھی اس سے غائب نہیں ہے. لیکن نبی کے امام کے علم غیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جس چیز کو دیکھنا چاہے دیکھ لیتا ہے. اور یہی کیا کم ہے؟ یہ کم ہے بھائی, کم نہیں ہے میرے سے, تو بہت ہے. نبی جب جس چیز کو چاہے دیکھ لیتا ہے, امام جب جس چیز کو چاہے دیکھ لیتا ہے. وہ ابھی نہیں, اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنے گھر کی ضرورت پورا کرنے کے لیے معجزے کا استعمال کریں. اجازت نہیں ہے اس کی. لہذا یہ معجزے سے پتہ نہیں کریں گے کہ انار کہاں ہے. سلمان سے ذکر کیا, انار ہے کہیں, انار کا موسم نہیں تھا. سلمان نے کہا شام سے سب سے آخر میں انار فلاں یہودی کے یہاں آئے تھے. یہودی کے گھر گئے, کہا کہ فلاں یہودی کے یہاں آئے تھے, اس کے یہاں پر پہنچے, کہا کہ جی وہ تمہارے یہاں پر انار آئے تھے سب سے آخر میں, وہ ایک انار ہم کو چاہیے. اور وہ تعجب, اس کی زوجہ نے کہا کہ اس نے یہودی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ بھئی انار تو ہمارے یہاں نہیں ہے. تو زوجہ نے کہا کہ ایک انار میں نے چھپا کر رکھ دے. کہ کیسی کیسی خواہشیں ہوتی ہیں, یہ روایت کے جملے عرض کر رہا ہوں. میں نے ایک انار چھپا کر رکھ لیا تھا. کیوں؟ کہا کہ تاکہ انار کو اس موسم میں کھاؤں جب انار کو موسم نہ ہو. کیسی کیسی خواہشیں ہوتی ہیں, اس موسم میں کھاؤ جو موسم نہ ہو. لیکن اب علی آگے ہیں, یہودی تھا لیکن دے دیا, لے کر چلے گئے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک اللہ کی راہ میں وہ قربان نہ کر دو جس کی تمہیں ضرورت بھی ہے اور پسند بھی ہے. لے کر چلے, کسی کے کرانے کی آواز آئی. اس کے بعد گئی, کیا بات ہے, بیمار ہوں, بے حال ہوں, کیا چاہیے, آدھا انار مل جاتا. اللہ اکبر. اب میں آپ سے کہتا ہوں میرے عزیزو, واقعہ بہت بار میں نے بھی سنا, آپ نے بھی سنا, لیکن اتنی آسانی سے نہیں گزرنا ہے میرے عزیزو. پہلے تو ایسی خاتون کا تصور کرو جس نے کبھی بھی اپنے شوہر سے کوئی خواہش نہ کی ہو. اتنی عظیم خاتون, آج اس کو ذرا سی نکاحت ہوئی تو اس نے شوہر سے انار کی خواہش کر دی. اب شوہر کو ڈھونڈنے کے بعد ایک انار مل جائے اور وہ اس انار کو لے کر گھر کی طرف چلے. تصور کریں میرے عزیزو, عزیزان محترم, اگر اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنا ہے, معرفت حاصل کرنا ہے, بصیرت حاصل کرنا ہے, تو یہاں بیٹھ کر مجلس نہیں سنو میرے عزیزو. آپ مدینے میں آ جاؤ, مدینے میں آ جاؤ, اپنے آپ کو کھڑا کرو علی کی جگہ پر. آپ انار لے کر جا رہے ہو, آپ انار لے کر جا رہے ہو, لیکن شرط یہ ہے زوجہ واقعا ایسی ہو جس نے آپ سے کبھی کوئی خواہش نہ کی ہو. ایسی زوجہ نہیں جو سیغہ ہوتے ہی, جو شادی سے پہلے ہی, منگنی سے پہلے ہی آئی فون کی خواہش کر دے. اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میرے بھائیوں. ایسی خاتون تصور کرو جس نے خواہش نہ کی ہو, جس نے کبھی ناراض نہ کیا ہو, جس نے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا ہو, شکایت نہ کی ہو. آ جائیں, کھڑے ہو جائیں مدینے میں, اور اس کے بعد آپ یہ انار لے کر چلیں. آپ بہت محبت کرتے ہو اپنی زوجہ سے, محبت کرنا بھی شرط ہے, محبت بھی کرتے ہو زوجہ سے, اور اس کے بعد آپ سے کوئی انار کا مطالبہ کرتے. اب میرے عزیزو, اب انار دینا بہت بڑا کمال ہے کہ نہیں؟ اب انار دینا بہت بڑا کمال ہے. کہا جی آدھا انار توڑا دے دیا. کہا اب میں چلوں؟ جب کچھ سانس آئی, کہا کیجیے اگر آدھا اور مل جاتا. اللہ اکبر. اب میرے عزیز آپ سمجھو, ایک طرف رسول کی بیٹی اور اپنی زوجہ کی خواہش,
اور ایک طرف یہ سائل سوال کر رہا ہے، لیکن میرے عزیزو علی نے دیکھا کہ اس وقت کون میرے پاس ضرورت مند ہے، دے دیا، وہ آدھا نبی دے دیا۔ اب عزیزان محترم میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، معجزے ہوتے نہیں ہیں، معجزے کرائے جاتے ہیں، معجزے کرائے جاتے ہیں میرے عزیزو۔ جب علی جیسا شوہر فاطمہ جیسی زوجہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے انار لے کر آئے، اور اس انار کو بھی اللہ کی رضا کے لیے راستے میں ایک ضرورت مند کو قربان کر دے، تو اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس کے گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کی جانب سے انار آنے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ ایسے تھوڑے کوئی حقدار ہوتا ہے، اب اس کا حق بنتا ہے۔ فرشتے آئے اور آنے کے بعد انار دے کر جائیں کہ یہ علی نے بھیجے ہیں۔ اللہ اکبر میرے سامنے، یہ اس طرح کی زندگی زوجہ اور شوہر نے گزاری ہے۔ بس آخری بات میرے عزیزوں، ماں کا کردار تھوڑا سا روشن ہو جائے۔ معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا دیر سے بھی شروع ہوئی مجلس، آخر مجلس کی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ماتم کرنا ہے انشاءاللہ، کھانا کھانا ہے اور سو جانا ہے۔ عزیزان محترم، ماں کا کردار دیکھیں۔ امام حسن بہت جلدی عرض کر رہا ہوں بغیر کسی پریفیس کے، مولا کائنات جیسے ہی گھر میں آتے تھے، جناب فاطمہ کہتی تھی کہ علی بتاؤ آج کون سی آیت نازل ہوئی، آج کیا بیان فرمایا میرے بابا نے؟ وہ بتائیے، سنتے تھے۔ اس کے بعد پوچھتے تھے کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ میرے بیٹے حسن اور حسین نے بتایا ہے۔ وہ آپ سے پہلے آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد بتاتے ہیں۔ یعنی انسان محترم، یہ سیرت ہے جناب فاطمہ کی، امام حسن اور امام حسین کی۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، جناب فاطمہ کو جب آ کے بتاتے ہیں تو ان بچوں کی عمر کتنی ہے امام حسن کی؟ آپ سے چھوٹے ہیں، آپ سے چھوٹے ہیں، کیونکہ 6-7 سال کی دیکھا تو جناب فاطمہ رخصت ہوگی دنیا سے، شہادت واقع ہو گئی۔ یعنی انسان محترم، سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے، میری مائیں بہنیں اگر سنیں، میرے عزیز میرے برادران سنیں، سیرت یہ ہے جب تمہارا بچہ مسجد سے آئے، پہلے تو مسجد میں جاتا ہو۔ بھائی مسجد سے آئے گا کب؟ جب جائے گا، اور جائے گا کب؟ جب آپ جائیں گے۔ جب آپ جائیں گے تب جائے گا نا، ایسے تھوڑی جائے گا۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے کاپی کرنا، یہ اطاعت نہیں کرتے، اتباع کرتے ہیں۔ اطاعت یعنی میں کہوں نماز پڑھو اور آپ نماز پڑھ لو، یہ اطاعت ہے۔ اتباع یعنی میں بھی نماز پڑھوں، آپ مجھے دیکھ کر نماز پڑھنے لگو۔ بچہ اتباع کرتا ہے، اس کی فطرت میں اتباع زیادہ لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو بات بتاتا ہوں، حقیقی بات بتا رہا ہوں۔ ایک خاتون میٹرو میں سوار ہوئی، اب تو آپ لوگوں نے بھی میٹرو دیکھ لی ہے نا، پونے میں میٹرو میں دلی میں خاتون سوار ہوئی، اس کے ساتھ میں ایک 4-5 سال کی بچی سوار ہوئی۔ خاتون بیٹھی، اس ٹائم کی بات ہے جب میٹرو کا لمبے سے لمبا سفر 20-25 منٹ ہوا کرتا تھا۔ خاتون نے بیٹھی کتاب نکالی اور کتاب پڑھنا شروع کر دی، اس کی بچی نے بھی کتاب نکالی، کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ اس کے برابر میں خاتون نے اس خاتون سے کہا جو کتاب پڑھ رہی تھی، آپ کی بچی تو بہت بات مانتی ہے، آپ کی بہت فالو کرتی ہے آپ کو۔ تو خاتون نے کہا جو کتاب پڑھ رہی تھی کہ کچھ میری بات نہیں مانتی ہے، کچھ بھی فالو نہیں کرتی ہے۔ کہا اچھی بات آپ کر رہی ہے، میٹرو میں بچی کتاب پڑھ رہی ہے، آپ کہہ رہی ہیں آپ کی بات نہیں مانتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری بات نہیں مانتی ہے، مجھے کاپی کرتی ہے، میں پڑھ رہی تو یہ بھی پڑھ رہی ہے۔ آپ بچوں کو نہیں بول سکتے کہ مسجد میں جاؤ نماز کے لیے جاؤ، نہیں، آپ کو خود آنا پڑے گا، تب یہ انگلی پکڑ کر آئے گا۔ تو پہلے تو یہ آئے پھر واپس جائے۔ اب رہی بات مجلس کی، مجلس میں آئے، نمبر 1 آئے، نمبر 2 باہر کھڑا نہ رہے، اندر آئے، نمبر 3 جلدی آئے، نمبر 4 دھیان سے سنے، اور نمبر 5 سننے کے بعد یاد رکھے۔ جب یہ 5 مرحلے طے ہو جائیں گے، اب سیرت کی باری آئے گی۔ جیسے ہی بچے مسجد سے آتے تھے، جناب فاطمہ پوچھتی تھی بتاؤ آج کیا کہا تمہارے نانا نے؟ یعنی سیرت کیا ہے؟ جب آپ کا بچہ مجلس سے آئے تو یہ نہ پوچھو کہ آج نیاز میں کیا تھا، اچھے سے کھایا یا نہیں کھایا، یہ پوچھو آج مجلس میں کیا بتایا گیا، آج کیا پیغام دیا گیا، آج کون سی حدیث سنائی گئی، آج کس کا ذکر ہوا، آج کس کی سیرت پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی۔ یہ جناب فاطمہ کی سیرت ہے۔ یہ جناب فاطمہ اس طرح سے بچوں کی تربیت کی، اس طرح سے انسان محترم، ایسی نہیں
کیسے بچوں کی تربیت کی ہے. آپ دیکھیں یہ جو اٹھا کر کھانے دے دیتے تھے نا, یہ بچوں کو بچے دیکھتے ہیں وہ اثر آتا ہے. رات کا وقت ہے, آخری بات, سائل آ گیا سوال کرنے کے لیے. مولا کائنات باہر کھڑے ہوئے تھے, گھر پر لے کر آگے کہ چل گھر میں دیکھتا ہوں کچھ ہے کیا. جناب فاطمہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا شہزادی کچھ ہے. فقیر آیا ہے, ایک سائل آیا ہے سوال کرنے کے لیے, اس کو دینے کے لیے کچھ ہے. جناب فاطمہ نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے, صرف آدھی روٹی رکھی ہوئی ہے, تھوڑے سے ٹکڑے ہیں روٹی کے جس کو میں نے زینب کے لیے رکھ دیا ہے. وہ جلدی سو گئی تھی, کھایا نہیں ہے انہوں نے, میں نے زینب کے لیے رکھ دیا ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی, روایت کہتی کہ زینب کی آنکھ کھلی, آئی اور آنے کے بعد اماں کا دامن پکڑ لیا اور دامن کو ہلانے کے بعد کہتی ہے اماں میں بھوکی سو جاؤں گی, سائل کو خالی ہاتھ واپس لے جاؤں, میں بھوکی سو جاؤں. یہ سیرت ہے, لیکن یہ سیرت آئے گی کہاں سے؟ کہنے سے نہیں, یہ عمل کر کے دکھانے سے سیرت آئے گی. یہ سیرت ہے میرے عزیزو. اب سمجھ میں آیا, یہ زینب کے بزرگی کی عادت نہیں ہے کہ اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو دے دو, اپنے حصے کا پانی دوسروں کو دے دو. زندان شام میں راستے میں جو جناب زینب نے کیا یہی تو کیا نا. جب امام سجاد نے پوچھا ام اقوا آپ تو کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی, آج آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے. فرمایا سجاد اپنی پھوپھی میں طاقت نہیں رہی ہے, اے میرے لال کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے, میں اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں کو دے دیتی.